بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ سلطان ایوبی کی جنگی اہلیت کا کمال تھا کہ وہ اپنی فوج کو ایسے علاقے سے صحیح و سالم لے جا رہا تھا جہاں جگہ جگہ دشمن موجود تھا۔ اس کی تھوڑی تھوڑی نفری کے چھاپہ مار جیش شبخون مارتے، دشمن کی جمعیت کو بکھیرتے اور بیکار کرتے جا رہے تھے۔ بعض شبخون بڑے پیمانے کی لڑائی کی صورت اختیار کر جاتے تھے، لیکن چھاپہ مار جم کر نہیں لڑتے تھے۔ وہ بھاگتے دوڑتے وار کرتے اور دشمن کی بڑی سے بڑی جمعیت کو بکھیر دیتے تھے۔ یہ جڑپیں اور خون خرابہ سلطان ایوبی کی فوج سے دور دور ہوتا تھا۔ سکندریہ میں حسام الدین کا بحری بیڑا تیار تھا، جہازوں میں جانے والی فوج بھی تیار تھی۔ حسام الدین نے سلطان ایوبی کی مسافت اور رفتار کے حساب اندازے سے رکھا ہوا تھا۔ ایک روز اس نے فوج کو جہازوں میں سوار ہونے کا حکم دیا اور رات کے وقت جہازوں کے لنگر اٹھا کر بادبان کھول دیے گئے۔ جہاز سمندر کے سینے پر سرکنے لگے۔ کھلے سمندر میں جا کر حسام الدین نے جہازوں کو دور دور پھیلا دیا۔ وہ ماہر امیر البحر تھا۔ اس کے جہازوں میں جو فوج جا رہی تھی، اس کے سالار اور نائب سالار سلطان ایوبی کے تربیت یافتہ تھے۔ وہ اندھا دھند نہیں جا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھ بھال کے لیے تربیت یافتہ فوجی ماہی گیروں کے بحروب میں چھوٹی چھوٹی بادبانی کشتیوں میں آگے بھیج دیے تھے۔ دنوں راتوں کی مسافت طے ہو چکی تھی۔ افق پر بیروت ابھرنے لگا تھا، مگر کوئی کشتی واپس نہیں آئی تھی۔ حسام الدین نے جہاز روک دیے اور دیکھ بھال کے لیے ایک اور کشتی اتاری۔ رات کو اس کے رکے ہوئے جہاز کے قریب سمندر سے کسی نے چلا کر کہا، رسا پھینکو۔ رسا پھینکا گیا۔ ایک بحری سپاہی اوپر آیا جو ادھ-منہ ہو چکا تھا۔ وہ اس کشتی میں تھا جو سمندر میں اتاری گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ ان کی کشتی کو صلیبیوں کی ایک کشتی نے روک لیا تھا۔ اس میں فوج تھی۔ حسام الدین کے آدمیوں نے کشتی نکالنے کی کوشش کی۔ تیروں کا تبادلہ ہوا تو یہ آدمی سمندر میں کود گیا۔ اس کے ساتھی پکڑے گئے یا مارے گئے، اور آدمی یہ خبر لے کر آ گیا کہ آگے دشمن بیدار ہے۔ اس سے یہ سمجھ لیا گیا کہ دیکھ بھال کے لیے جو آدمی پہلے بھیجے گئے تھے وہ بھی پکڑے گئے ہیں، اور امکان یہی نظر آتا ہے کہ ان آدمیوں سے دشمن کو بحری بیڑے کی آمد کا علم ہو گیا ہے۔ بحری بیڑا بیروت سے اتنی دور تھا کہ سورج غروب ہوتے بادبان کھل جاتے تو جہاز آدھی رات کو بیروت کے ساحل سے جا لگتے، مگر خطرہ یہ تھا کہ ساحل پر صلیبیوں نے آتشی گولے پھینکنے کے لیے منجنیقیں لگا رکھی ہوں گی، جن سے جہازوں کو بچانا محال ہو جائے گا۔ مگر ان خطروں سے ڈر کر پیچھے رہنا بھی مناسب نہیں تھا۔ سلطان ایوبی کو سمندر کی طرف سے مدد کی شدید ضرورت ہوگی۔ اس اثناء میں ایک کشتی نظر آئی۔ یہ اپنے بحری بیڑے کی تھی۔ اس کے بحری سپاہی 2 صلیبیوں کو سمندر سے پکڑ لائے تھے۔ یہ اسی کشتی میں تھے جس نے حسام الدین کے بیڑے کی کشتی پر حملہ کیا تھا۔ یہ بھی سمندر میں کود گئے تھے اور تیرتے تیرتے ادھر ادھر نکل آئے تھے۔ انہیں ہاتھ پاؤں باندھ کر سمندر میں زندہ پھینک دینے کی دھمکی دی گئی تو انہوں نے بتایا کہ ساحل پر بالڈون کی فوج گھات میں ہے اور جہازوں کو آگ لگانے کے لیے منجنیقیں تیار ہیں۔ ان سپاہیوں سے مزید پوچھ گچھ سے معلوم ہوا کہ بیروت کی فوج اندر کم اور شہر سے دور دور زیادہ ہے۔ یہ خبر بڑی خطرناک تھی۔ امیر البحر حسام الدین اور سالاروں نے باہم غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ فرنگیوں کو ہماری آمد کا پتہ چل چکا ہے۔ یہ معلوم نہیں تھا کہ سلطان ایوبی کو علم ہے یا نہیں۔ فیصلہ ہوا کہ سلطان کو خبر کر دی جائے۔ اس وقت اسے بیروت کے قریب ہونا چاہیے تھا۔ اس فیصلے کے تحت اسی وقت ایک کشتی اتار دی گئی جس میں 2 گھوڑے اور 2 قاصد تھے۔ انہیں بتا دیا گیا کہ وہ سلطان ایوبی کو کیا خبر دیں گے۔
یہ بادبانی کشتی تھی۔ ہوا کا رخ افق کی طرف تھا، بیروت سے دور جنوب کی طرف ساحل سے جا لگی جہاں چٹانیں تھیں۔ قاصدوں نے گھوڑے اتارے، ان پر سوار ہوئے اور ہوا ہو گئے۔ کشتی وہیں چٹانوں میں چھپا دی گئی۔ قاصد رات کو پہنچے مگر سلطان ایوبی فرنگیوں کے پھندے میں آ چکا تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنے محفوظہ کے ایک دستے کو جوابی حملے کے لیے استعمال کیا مگر فرنگیوں نے جم کر مقابلہ کیا۔ اگلے روز محاصرے کے ایک اور حصے پر ایسا ہی حملہ ہوا۔ سلطان ایوبی نے اس کے خلاف بھی محفوظہ کو بھیجا۔ تب سلطان ایوبی نے محسوس کیا کہ وہ محفوظہ کو استعمال کیے بغیر جنگ جیت لیا کرتا تھا، مگر یہاں اس کے محفوظہ کی آدھی قوت ابتدا میں ہی لڑائی میں جھونکی گئی تھی۔ وہ محاصرے کو کمزور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے کچھ شک ہونے لگا۔ اس کی دیکھ بھال اور چھاپہ ماروں کا انتظام نہایت اچھا تھا۔ اسے اطلاع ملنے لگی کہ عقب میں ہر طرف دشمن موجود ہے۔ ایک چھاپہ مار جیش میں سے صرف ایک سپاہی خون میں ڈوبا ہوا بچ کر آیا۔ وہ صرف یہ بتا کر شہید ہو گیا کہ اس کا پورا جیش فرنگیوں کے پورے دستے کے گھیرے میں آ گیا تھا۔ کوئی بھی زندہ نہیں رہا، اور یہ کہ ہمارا محاصرہ فرنگیوں کی بہت بڑی فوج کے محاصرے میں ہے۔ اس کے فوراً بعد سمندری قاصد پہنچ گئے۔ انہوں نے سمندر کی خبر سنائی اور حسام الدین کے لیے حکم مانگا۔ سلطان ایوبی نے اپنی ہائی کمان کے سالاروں وغیرہ سے کہا، صلیبیوں کو میں نے اس طرح تیاری کی حالت میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ صاف پتہ چل رہا ہے کہ انہیں قبل از وقت پتہ چل گیا ہے کہ ہم بیروت کے محاصرے کے لیے آ رہے ہیں اور ہم خود محاصرے میں آ گئے ہیں۔ اپنے مستقر سے اتنی دور آ کر میں ہاری ہوئی جنگ نہیں لڑ سکتا۔ اس نے حسام الدین کے قاصدوں سے کہا، حسام الدین سے کہو کہ بیڑا واپس لے جائے اور اس میں جو فوج ہے وہ سکندریہ میں اتر کر دمشق روانہ ہو جائے۔ قاصد چلے گئے تو سلطان ایوبی نے موصل کی طرف پسپائی کی ہدایات دینی شروع کر دی، لیکن پسپائی آسان نہیں تھی۔ اس کے لیے بھی چھاپہ ماروں کو استعمال کیا گیا۔ راتوں کو دستے آہستہ آہستہ سمیٹے اور نکالے گئے۔ کچھ جھڑپیں ہوئیں لیکن چھاپہ ماروں اور اغبی دستے نے جان اور خون کی قربانیاں دے کر فوج کو وہاں سے نکال لیا، پر فرنگیوں نے تعاقب نہ کیا۔ موصل کے راستے میں سلطان ایوبی کو موصل سے آیا ہوا ایک جاسوس ملا، جس نے اسے اسحاق ترک کی روانگی اور موصل کے والی عز الدین کے عزائم کے متعلق پوری اطلاع دی۔ سلطان غصے سے لال ہو گیا اور حکم دیا کہ موصل کو محاصرے میں لے لیا جائے۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی بروز جمعرات 11 رجب 578 ہجری بمطابق 10 نومبر سن 1182 میں موصل کے قریب پہنچا۔ میں اس وقت موصل میں تھا۔ عز الدین نے مجھے کہا ہے کہ میں خلیفہ کی مدد حاصل کرنے جاؤں۔ میں دجلہ کے ساتھ ساتھ اتنی تیز رفتاری سے گیا کہ 2 دنوں میں بغداد پہنچ گیا۔ خلیفہ نے مجھے کہا کہ وہ شیخ العلماء سے کہیں گے کہ موصل والوں اور سلطان ایوبی کے درمیان صلح صفائی کرا دے۔ موصل کے والی نے آذربائیجان کے حکمرانوں کو مدد کے لیے کہہ دیا تھا، مگر اس حکمران نے جو شرائط پیش کیں ان سے بہتر تھا کہ عز الدین سلطان ایوبی کے آگے ہتھیار ڈال دے۔ صلح صفائی کی بات چیت ہونے لگی۔ 16 شعبان سن 578 ہجری بمطابق 15 دسمبر سن 1182 کے روز سلطان ایوبی نے موصل کا محاصرہ اٹھا لیا اور نصیبہ کے مقام پر فوج کو لمبے عرصے کے لیے پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سالاروں سے کہا، بیروت کا محاصرہ صلیبیوں نے نہیں، دین اسلام میں موجود منافقین نے ناکام کیا ہے۔ میں آپس کے خون خرابے سے بچنا چاہتا تھا مگر یہ ممکن نظر نہیں آتا۔
بیروت کے محاصرے کی ناکامی سلطان صلاح الدین ایوبی کی دوسری شکست تھی۔ اس ناکامی میں اس نے کھویا کچھ بھی نہیں تھا مگر پایا بھی کچھ نہیں تھا، اس لیے وہ اسے اپنی شکست سمجھتا تھا۔ اگر سلطان ایوبی کی نہیں تو یہ اس کی انٹیلیجنس کی شکست ضرور تھی۔ بیروت والوں کو قبل از وقت پتہ چل گیا تھا کہ سلطان ایوبی بیروت کو محاصرے میں لینے آ رہا ہے۔ صلیبیوں کو یہ خبر قاہرہ سے ہی ملی ہوگی، حالانکہ سلطان نے اپنی ہائی کمانڈ کے سالاروں کے سوا کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا تھا کہ اس کا ہدف کیا ہے۔ ایک سالار نے سلطان ایوبی کو مایوسی کے عالم میں دیکھ کر کہا، آپ اسے شکست نہ کہیں، بیروت وہی ہے جہاں پہلے تھا اور وہیں رہے گا، ہم اس شہر پر ایک اور حملہ کریں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اتنا بڑا شکار میرے ہاتھ سے نکل گیا، میں اسے محاصرے میں لینے اور اس پر قابض ہونے آیا تھا، لیکن میں خود محاصرے میں آ گیا اور مجھے محاصرہ اٹھا کر پسپا ہونا پڑا۔ یہ شکست نہیں تو اور کیا ہے، ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ شکست ہے۔ میرے مشیروں اور سالاروں میں بھی منافق اور غدار موجود ہیں۔ خیمے میں سناٹا طاری ہو گیا۔ اس وقت سلطان ایوبی نصیبہ کے مقام پر خیمہ زن تھا۔ بہت دن گزر گئے تھے، اس کی فوج بہت تھکی ہوئی تھی، بہت سی نفری زخمی بھی تھی۔ اس نے قاہرہ سے بیروت تک بہت تیز پیش قدمی کرائی تھی، مہینوں کا فاصلہ دنوں میں طے کیا تھا۔ فاصلہ طے کرنے کے فوراً بعد فوج کو صلیبیوں کے محاصرے سے نکلنے کے لیے خونریز لڑائی لڑنی پڑی، پھر تیز رفتار پسپائی ہوئی اور سلطان ایوبی نے فوج کو مکمل آرام دینے کے لیے نصیبہ کے مقام پر پڑاؤ کیا۔ آرام فوج کے لیے تھا، سلطان ایوبی کی تو نیند بھی اڑ گئی تھی۔ دن کو بے چینی سے خیمے میں ٹہلتا یا باہر نکل کر ادھر ادھر گھومتا رہتا تھا، اپنے سالاروں کے ساتھ بھی کم ہی بولتا تھا۔ ایسی کیفیت میں اسے ایک سالار نے کہا کہ اسے شکست نہ کہیں۔ سلطان ایوبی کا جواب سن کر سالار خاموش ہو گیا۔ سلطان ایوبی اپنے خیمے میں ٹہل رہا تھا، وہاں ایک اور سالار بھی تھا۔ بہت دیر تک دونوں سالار خاموش رہے۔ سلطان ایوبی کے مزاج میں جیسے غصہ تھا ہی نہیں، پھر بھی سالار اس کے ساتھ بات کرتے ڈرتے تھے۔ سلطان ایوبی نے پوچھا، تم دونوں کیا سوچ رہے ہو؟ ایک سالار نے کہا، میں سوچ رہا ہوں کہ آپ اسی طرح مایوسی اور غصے کی حالت میں رہے تو آپ کے فیصلے مزید نقصان کا باعث بنیں گے۔ میں نے آپ کو اس حالت میں رملہ کی شکست کے وقت بھی نہیں دیکھا تھا۔ اپنے آپ کو ٹھنڈا کریں اور اس جذباتی کیفیت سے نکلنے کی کوشش کریں۔ دوسرے سالار نے کہا، اور میں سوچ رہا ہوں کہ کفار ہماری جڑوں میں اتر گئے ہیں۔ ہم اس وقت اپنی سرزمین پر کھڑے ہیں، ہماری جنگ صلیبیوں سے ہے اور ہمارا مقصد فلسطین کی آزادی ہے، مگر مسلمان امراء میں سے کوئی ایک بھی امیر ہمارے پاس نہیں آیا۔ عز الدین اور عماد الدین کہاں ہیں؟ کیا انہوں نے ہمارے ساتھ معاہدہ نہیں کیا تھا کہ ضرورت کے وقت ہمیں اپنی فوج دیں گے؟ ان کا یہ سردرد یہ بتاتا ہے کہ وہ ابھی تک صلیبیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، تو کیا ہم آپس میں لڑتے رہیں گے؟ سلطان ایوبی خیمے میں ٹہل رہا تھا۔ آسمان کی طرف دیکھ کر اس نے آہ بھری اور کہا، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا زوال شروع ہو گیا ہے۔ جب غیر مذہب کے اثرات قبول کیے جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے جو ہم دیکھ اور بھگت رہے ہیں۔ صلیبی اور یہودی مسلمانوں کو اپنا غلام بنانے کے لیے انسانی فطرت کی سب سے بڑی کمزوری کو استعمال کر رہے ہیں، اور یہ کمزوری لالچ ہے۔ انسانوں پر حکومت کرنے کا لالچ، بادشاہ اور شہزادہ بننے کا لالچ، اور یہ لالچ کہ میں روئی جیسے ملائم قالینوں پر چلوں اور لوگ ننگے پاؤں گرم ریت پر چلیں۔
ان کے پاؤں جلیں تو میرے آگے سجدے کریں۔ جب یہ لالچ دل میں اتر جاتا ہے تو دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ عقل پر ایسا پردہ پڑتا ہے کہ قومی غیرت اور خودداری بے معنی سے جذبے بن جاتے ہیں۔ جب کوئی انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو وہ غداری کو قابل فخر اقدام سمجھتا ہے۔ صلیبیوں نے ہمارے بیشتر امراء کو اس مقام تک پہنچا دیا ہے۔ انہوں نے اپنی تہذیب کی بے حیائی مسلمانوں میں بھی پھیلا دی ہے۔ جب تہذیب بدل جاتی ہے تو مذہب ایک کمزور سا خول بن کے رہ جاتا ہے جو اتار کر پھینکا بھی جا سکتا ہے اور قوم کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے اوپر چڑھایا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نہیں سنا تم نے؟ جب کوئی مسلمان بے حیا ہو جائے تو پھر وہ جو چاہے مرضی کرے۔ دونوں سالار خاموشی سے سن رہے تھے۔ سلطان ایوبی ٹھہری ٹھہری آواز میں بول رہا تھا۔ وہ چپ ہوا اور پھر گہرا سانس لے کر بولا، تم محسوس نہیں کر رہے کہ یہ بھی شکست ہے کہ میں جو عمل کے میدان کا مرد ہوں، خیمے میں کھڑا عورتوں کی طرح باتیں کر رہا ہوں؟ ہمیں اس وقت بیت المقدس میں ہونا چاہیے تھا۔ میری پیشانی مسجد اقصی میں سجدے کرنے کو تڑپ رہی ہے۔ مجھے ان شہیدوں کے خون کا اخراج ادا کرنا ہے جو فلسطین کی آبرو اور آزادی پر قربان ہو گئے ہیں۔ سلطان ایوبی کی آواز میں یغلقت قہر آ گیا۔ اس نے ٹہلتے ٹہلتے رک کر سالاروں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، کیا تم ان بچوں کا سامنا کر سکتے ہو جنہیں میرے حکم اور میرے عزم نے یتیم کیا ہے؟ کیا تم ان عورتوں کے سامنے جا کر اپنا سر اونچا کر سکتے ہو جن کے خاوند نعرے لگاتے ہمارے ساتھ آئے اور ان کے لہو لہان جسم گھوڑوں کے سموں سے کیما ہو گئے؟ تم ان خبرو اور جوان چھاپا ماروں کو کیسے بھول سکتے ہو جو ہم سے بہت دور دشمن کے علاقوں میں جا کر شہید ہوئے؟ میں ان میں سے کسی کی ماں کے سامنے جانے سے ڈرتا ہوں۔ ڈرتا اس لیے ہوں کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ میرا بیٹا واپس کرو یا مجھے قبلہ اول لے چلو جہاں میں اپنے بیٹے کی شہادت پر شکرانے کے نفل پڑھوں، تو میں اس ماں کو کیا جواب دوں گا؟ شہیدوں کا خون رائیگاں نہیں جائے گا محترم سلطان۔ یہ چھاپا مار دستوں کے سالار سارم مصری کی آواز تھی جو سلطان ایوبی کے خیمے کے دروازے میں آن کھڑا ہوا تھا۔ سلطان ایوبی کی ادھر پیٹھ تھی۔ کسی شہید کی ماں اپنے بیٹے کے خون کا حساب نہیں مانگے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی ماؤں کا دودھ آب زمزم جیسا پاک اور مقدس ہے۔ اس دودھ کے پلے ہوئے بیٹے آپ کے حکم سے نہیں اللہ کے حکم سے لڑا کرتے ہیں۔ آپ ان کے خون کا اخراج اپنے ذمے نہ لیں۔ غداروں کے خون کی بات کریں۔ ہماری تلواریں غداروں کے خون کی پیاسی ہیں۔ تم نے میرے حوصلے میں جان ڈال دی ہے سارم۔ میرے یہ دونوں رفیق بھی مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ مایوس اور جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں۔ ضرورت ہے بھی کیا؟ شکست ہے مگر دائمی نہیں۔ ہم اسے فتح میں بدل سکتے ہیں اور بدل کر دکھائیں گے۔ اگر بات میدان جنگ کی ہوتی تو میں ایک بازو کٹوا کر بھی مایوس اور پریشان نہ ہوتا، پر مشکل یہ پیدا ہو گئی ہے کہ دشمن زمین کے نیچے چلا گیا ہے۔ صلیبی اور یہودی ہماری قوم میں ایسے زہریلے اثرات چھوڑ رہے ہیں جو پرکشش اور طلسماتی ہیں۔ قوم اور فوج کے متعلق مجھے اطمینان ہے۔ سپاہی اور عام آدمی ان اثرات کو قبول نہیں کرتا۔ انہیں وہ چند ایک افراد قبول کرتے ہیں اور کر چکے ہیں جن کا اثر قوم پر ہے۔ یہ امراء اور حاکموں کا طبقہ ہے۔ ان میں بعض مذہبی پیشوا بھی شامل ہیں اور ان میں چند ایک سالار بھی ہیں
جو ریاستوں کے حکمران بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ یہ منافقین اور غداروں کا گروہ ہے جو سیدھے سادے لوگوں کو مذہب کا دھوکہ دے کر ان میں مذہب کا جنون پیدا کرتے اور انہیں مسلمان بھائیوں کے خلاف اکساتے، بھڑکاتے اور اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ غیر مذہب کے لوگ مسلمان امراء اور اسی سطح کے طبقے کو اپنے زیر اثر لیتے ہیں۔ پھر یہ طبقہ لوگوں کو مذہب اور محبت کا دھوکہ دیتا اور انہیں بھوکا اور بے بس رکھتا ہے تاکہ لوگ یہ نہ دیکھ سکیں کہ یہ طبقہ درپردہ کیا کر رہا ہے۔ ایک سالار نے کہا، مگر ہم عالم نہیں، ہم خطیب اور مسجدوں کے امام نہیں کہ تلواریں پھینک کر لوگوں کو وعظ اور خطبے سناتے پھریں۔ ہمیں یہ مسئلہ تلوار سے حل کرنا ہوگا، ان پتھروں کو گھوڑوں کے سموں تلے روننا ہوگا۔ سلطان ایوبی نے کہا، یہ لوگ قرآن اور حدیث کے منکر ہیں۔ قرآن کا حکم بڑا واضح ہے کہ کفار کو دوست مت سمجھو، ان کی باتوں میں نہ آنا۔ تم نہیں جانتے کہ ان کے دل ہمارے خلاف کدورتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ سارم مصری نے کہا، یہ لوگ نام کے مسلمان ہیں، قرآن کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ صورتحال بہت نقصان دہ ہے کہ ان لوگوں نے قرآن مجید بھی ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے اور کفار کے اشاروں پر بھی ناچ رہے ہیں۔ قوم نے ہمیشہ ایسے ہی سربراہوں کے ہاتھوں دھوکہ کھایا ہے جن کے ہاتھ میں قرآن اور دل میں صلیب ہے۔ یہ لوگ اذان کی آواز پر خاموش ہو جاتے ہیں مگر ان کے دلوں میں گرجوں کے گھنٹے بجتے ہیں۔ قوم ان کا اصلی روپ نہیں دیکھ سکتی اور ان کے دل کی آواز نہیں سن سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک خانہ جنگی میں ایک دوسرے کا خون بہا چکے ہیں اور دوسرے خانہ جنگی کی تلوار ہماری گردن پر لٹک رہی ہے۔